ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نورآباد نام کی ایک قدیم ریاست تھی جو اپنی خوبصورتی اور خوشحالی کی وجہ سے مشہور تھی۔ نورآباد کی سرزمین زرخیز، دریا چمکدار اور بیچ میں ایک شاندار محل تھا۔ اس محل پر ملکہ زینب کی حکمرانی تھی جو اپنی دانشمندی اور انصاف کے لیے جانی جاتی تھی۔ ان کی حکمرانی کے دوران ریاست میں امن اور خوشحالی تھی، لیکن ملکہ زینب تنہائی محسوس کرتی تھی اور حقیقی رفاقت اور سمجھ بوجھ کی خواہش مند تھی۔ 4 درویشوں کا تعارف نورآباد کے حصے میں 4 درویش جو کہ انتہائی عبادت گزار تھے اور گھوما کرتے تھے۔ ان 4 درویشوں کی الگ الگ کہانی تھی جو مہم جوئی، دانشمندی اور دکھوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ ایک ساتھ سفر کرتے تھے، روحانی روشن اور گہری دوستی کی تلاش میں۔ ان 4 درویشوں کے نام درویش الیاس، درویش امین اور تیسرا درویش قاسم اور چوتھا درویش طارق تھے۔ جنگل میں ملاقات ایک شام جب سورج غروب ہو رہا تھا، 4 درویش نورآباد کے کنارے ایک سرسبز جنگل کے قریب پہنچے۔ انہوں نے رات وہاں قیام کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک چھوٹی سی آگ جلائی۔ آگ کے قریب انہوں نے اپنی کہانیاں سنانا شروع کی۔ درویش الیاس کی کہانی۔ درویش الیاس نے سب سے پہلے اپنی کہانی سنائی۔ وہ ایک امیر تاجر تھا جو اپنی بڑی دولت اور دور دراز ممالک میں جانے والے جہازوں کے لیے مشہور تھا، لیکن اس کی دولت کے باوجود الیاس کے دل میں ایک خلا محسوس ہوتا تھا۔ لیکن ایک دن ایک زبردست طوفان نے اس کے تمام جہاز تباہ کر دیے اور اس نے سب کچھ کھو دیا۔ مایوس ہونے کی بجائے الیاس نے اسے آسمانی نشانی سمجھا اور اپنی زندگی کو اندرونی سکون کے لیے وقف کر دیا۔ درویش امین کی کہانی۔ درویش امین ایک مشہور جنگجو تھا جو کئی لڑائیوں میں بہت بہادری سے لڑا اور اپنی شجاعت اور بہادری کے لیے جانا جاتا تھا، مگر جنگ کے ہولناکیوں نے اسے مایوس کر دیا۔ ایک دن جب وہ جنگ زدہ گاؤں سے گزر رہا تھا تو اس کی ملاقات ایک دانا بزرگ سے ہوئی جس نے اسے تشدد کی بے سودی اور روحانی سکون کی تلاش کے بارے میں بتایا۔ بزرگ سے متاثر ہو کر امین نے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور درویش کا راستہ اختیار کر لیا۔ درویش قاسم کی کہانی۔ درویش قاسم کی کہانی محبت اور کھونے کی تھی۔ وہ ایک عالم تھا جو اپنے بچپن کے پیار سے بہت محبت کرتا تھا۔ انہوں نے شادی کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن قسمت نے مداخلت کی جب ایک خوفناک بیماری نے اس کی محبت کو چھین لیا۔ غمگین ہو کر قاسم نے قدیم اور روحانی تعلیمات کا مطالعہ کیا تاکہ سکون پا سکے۔ اس کی سمجھ کی تلاش نے اسے ایک خانقاہی عبادت گزار زندگی اختیار کرنے کی راہ دکھائی۔ درویش طارق کی کہانی۔ درویش طارق جو 4 درویشوں میں سب سے چھوٹا تھا، ہمیشہ سچائی کی تلاش میں رہتا تھا۔ درویش طارق ایک کسان خاندان میں پیدا ہوا، مگر بچپن سے ہی کائنات کے اسرار کی طرف مائل تھا۔ طارق نے دور دراز سفر کیا، مختلف دناؤں اور صوفیوں سے سیکھا۔ اس کا سفر مسلسل سیکھنے اور خود شناسی کا تھا۔ ملکہ زینب کی ملاقات۔ جب 4 درویش اپنی کہانیاں سنا رہے تھے، ایک نرم ہوا نے ان کے الفاظ ملکہ زینب کی کانوں تک پہنچا دیے، جو محل سے باہر سکون کی تلاش میں آئی تھی۔ ان کی کہانیوں سے متاثر ہو کر ملکہ ان کے پاس گئی اور اپنا تعارف کروایا۔ درویشوں نے انہیں خوش آمدید کہا اور اپنے دائرے میں آنے کی دعوت دی۔ ملکہ زینب نے درویشوں کے ساتھ وقت گزارا اور ان کی دانشمندی سنی اور اپنی مشکلات کا اظہار کیا۔ انہوں نے اپنے عہدے کی تنہائی اور حقیقی رفاقت کی خواہش کے بارے میں بات کی۔ درویشوں نے اپنے اپنے تجربات، رہنمائی اور تسلی دی۔ درویش الیاس نے کہا، ملکہ محترمہ، ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے، لیکن حقیقی خوشی اندر سے آتی ہے۔ یہ دولت، طاقت یا دوسروں کی صحبت میں نہیں ملتی، بلکہ خود کو سمجھنے اور قبول کرنے میں ملتی ہے۔ درویش امین کا مشورہ۔ درویش امین نے مزید کہا، تاج کے بوجھ بہت بھاری ہیں، لیکن انہیں اکیلے نہیں اٹھانا چاہیے۔ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو جمع کریں جو آپ کی حمایت کریں اور آپ کو بلند کریں، نہ صرف ملکہ کے طور پر بلکہ ایک انسان کے طور پر۔ درویش قاسم کا مشورہ۔ درویش قاسم نے ہاں میں ہاں ملائی اور کہا،
محترمہ، محبت کی اہمیت کبھی نہ بھولیں۔ اپنے لوگوں، اپنی زمین اور اپنے آپ سے محبت کریں۔ یہ ایک طاقتور قوت ہے جو گہرے سے گہرے زخم بھی بھر سکتی ہے۔ درویش طارق کا مشورہ۔ درویش طارق نے اختتام کیا، دانش اور حکمت کی تلاش جاری رکھیں۔ محترمہ، خود شناسی کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا، لیکن یہ سب سے زیادہ انعام دینے والا سفر ہے۔ ملکہ زینب کی تبدیلی۔ ملکہ زینب درویشوں کے الفاظ سے بہت متاثر ہوئی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ وہ اپنی حکمرانی کے فرائض میں اتنی مصروف تھی کہ انہوں نے اپنی اندرونی بھلائی کو نظر انداز کر دیا تھا۔ انہوں نے درویشوں کا شکریہ ادا کیا اور انہیں محل کے اندر معزز مہمانوں کے طور پر رہنے کے لیے دعوت دی۔ درویشوں کا محل میں قیام۔ 4 درویشوں نے ان کی دعوت قبول کر لی اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ ملکہ کے قابل اعتماد مشیر بن گئے۔ ان کی موجودگی نے محل میں ایک نئی امن کی فضا پیدا کی۔ ملکہ زینب نے ان کی حمایت سے نورآباد پر محبت کے ساتھ حکمرانی جاری رکھی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔